الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ نے اجرا اچھی طرح سے کیا ہوگا۔ اب ہم ترکیب کریں گے آگے۔ الحمد مبتدا، الحمد مبتدا، لام جار، اس میں جلالت مجرور، اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، ٹھیک ہے۔ علی جار نعمائی مجرور مضاف، علی جار نعمائی مجرور مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الف لام بمعنی اللاتی اسم موصول، الف لام بمعنی اللاتی اسم موصول، الف لام بمعنی اللاتی اسم موصول۔ شاملتی اسم فاعل، شاملتی اسم فاعل، یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل۔ اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ موصول کا، اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت موصوف کی، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت موصول کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور علی حرف جار کا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ ہوا، ٹھیک ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ ہوا، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ ہوا۔ واو حرف عطف، واو حرف عطف، آلائی مضاف، آلائی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ہی ضمیر مضاف الیہ، الف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الف لام بمعنی اللاتی اسم موصول، الف لام بمعنی اللاتی اسم موصول۔ کاملتی اسم فاعل، کاملتی اسم فاعل، یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل۔ اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر، اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ موصول کا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت موصوف کی، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور و علی حرف جار کا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور و علی حرف جار کا، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، علی حرف جار اپنے متعلق سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا، متعلق ثانی ہوا اسم فاعل کے، متعلق ثانی ہوا اسم فاعل کے۔ ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلقین سے مل کر، اور متعلقین سے مل کر، دو متعلق ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلقین، متعلقین سے مل کر، متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ ثابت اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ترکیب ہوگی۔ اب ہم سوال و جواب کرتے ہیں اس پر۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ الحمد پر کیا اعراب آئے گا، الحمد پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں الحمد پر رفع آئے گا، الحمد پر رفع آئے گا، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔
پھر سائل سوال کرتا ہے لام اس پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ حروف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا اعراب محلی ہوگا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے اللہ پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں اس پر جر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس پر حرف جر داخل ہے، اور حرف جر اپنے ما بعد اسم کو مجرور کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ کو مجرور کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے الا پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں الا یہ حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے نہ ما ای پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ مجرور ہوگا کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے ہی ضمیر پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہے تو مبنی محلی ہے، لیکن تقدیراً اس پر مضاف الیہ ہے، تقدیراً اس پر مضاف الیہ مجرور ہے، تقدیراً یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، لہٰذا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نہ ما کا، تو یہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے الشاملتی پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ مجرور ہوگا، کیونکہ یہ صفت بن رہی ہے نہ ما کی، جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہ صفت کا اعراب ہوتا ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے واو اس پر کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ حروف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی اس کا اعراب محلی ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ محلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ آلائی اس پر کیا اعراب ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ بھی مجرور ہوگا، کیونکہ یہ معطوف بن رہا ہے نہ ما ای کا، معطوف بن رہا ہے نہ ما ای کا، اور جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوتا ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے ہی ضمیر اس کا کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ بھی مبنی ہے تو محلن مجرور، محلی اعراب ہے، اور محلن کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے الکاملہ کا کیا اعراب آئے گا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ بھی جر آئے گا، یہ بھی کیا آئے گی؟ جر آئے گی۔ کیونکہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے، جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب کیا ہوتا ہے؟ صفت کا ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ الحمد کو کیا بنایا؟ آپ نے مبتدا کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ الحمد یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ للہ اس کو جار مجرور کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ جار ہے اور جس پر جار داخل اس کو مجرور کہتے ہیں، اسی لیے اس کو جار مجرور بنایا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ جار مجرور کو ظرف مستقر کیوں بنایا؟ لاغو بنا دیتے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ عبارت میں متعلق موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے ظرف مستقر بنایا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ ثابتن کیوں نکالا؟ کوئی اور نکال لیتے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ سات اسم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر افعال خاصہ میں دیکھا، افعال خاصہ میں نہیں ملا، تو پھر ہم نے افعال عامہ میں سے ثبوت میں سے ثابتن نکال کر ہم نے اس کے متعلق کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے الا نہ ما ای کو جار مجرور آپ نے کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں وہی جار مجرور ہے، حرف جر کو جار اور جس پر داخل اس کو مجرور کہتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو جار مجرور بنایا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ نہ ما ای الا جار مجرور کو ظرف لغو کیوں بنایا؟ مستقر بنا دیتے۔ تو جواب دیتے پیچھے متعلق موجود ہے ثابتن، اسی وجہ سے ہم نے ظرف لغو بنایا۔ 7 چیزوں میں سے کوئی موجود ہو تو ظرف لغو، متعلق کی بارے موجود تو ظرف لغو بناتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ظرف لغو بنایا۔ اور 7 چیزوں میں سے موجود ہے تو ہم نے اسی وجہ سے ثابتن اس میں فاعل ہے موجود ہے تو اس کے متعلق کر دیا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے نہ ما ای کو مضاف الیہ کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں 2 آ جائیں اسم اکٹھے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ 2 اسم اکٹھے آ جائیں، پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو نہ ما ای نکرہ اس کو مضاف بنایا اور ہی ضمیر معرفہ اس کو مضاف الیہ بنایا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے الشاملہ اس کو اس میں مسئول، الشاملہ پر جو الف لام ہے اس کو اس میں مسئول کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ معنی اس میں مسئول کے ہوتا ہے، وہ الف لام کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسئول کے ہوتا ہے۔ اگر اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر الف لام داخل آ جائے تو وہ
الف لام اس میں موصول کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو اس میں موصول بنایا۔ آگے پھر سائل سوال کرتا ہے کہ ثابتن کو ہوا ضمیر سے ملا کر آپ نے شبہ جملہ کیوں بنایا، شبہ جملہ کیوں بنایا، جملہ بنا دیتے۔ تو جواب دیتے ہیں ہم نے نوٹ پڑھا ہے مبتدا خبر کا دوسرا کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، اس میں منصور کو شبہ جملہ بناتے ہیں، صیغہ صفت شبہ فعل بناتے ہیں، شبہ جملہ شبہ فعل، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو شبہ جملہ بنایا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے نا ماہی شاملہ کو موصوف صفت کیوں بنایا، تو جواب دیتے ہیں ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ موصوف سے دو معرفہ اکٹھے آ جائے تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ نا ماہی یہ بھی معرفہ ہے، شاملت یہ بھی معرفہ ہے، تو لہذا نا ماہی کو موصوف بنائیں گے، شاملتوں کو صفت بنائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوگے نا ما یہ نکرہ ہم نے کہا تھا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نا ماہی ہی ضمیر کی طرح مضاف ہے تو یہ معرفہ ہے، معرف بالاضافت، ان میں سے کسی کی طرح مضاف ہو۔ اب نا ما یہ خود نکرہ ہے، جب ہی ضمیر کی طرح اضافت کر دی تو یہ معرفہ بن گیا۔ اب موصوف صفت ہے تو صفت کون سی ہے، سائل سوال کرتا ہے صفت کون سی ہے، تو جواب ہے یہ صفت بحال المطبوع ہے، کیونکہ اس کا فاعل اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر اور صفت بحال المطبوع ہوتی ہے۔ اب پھر 10 چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے اور 4 میں پایا جانا ضروری ہے، مطابقت کرو، سائل سوال کرتا ہے مطابقت اب کرو، تو جواب دیتے ہیں مفرد منصرف صحیح میں نہیں ہے، نا ما یہ جمع ہے، آگے شاملت ہے یہ کیا ہے مفرد ہے، فاعل تثنیہ جمع میں نہیں ہے، مذکر مؤنث میں بھی نہیں ہے، رفع نصب جر میں ہے، معرفہ نکرہ میں بھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، سائل سوال کرتا ہے یہ 10 چیزوں میں مطابقت تو نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ، تو جواب دیتے ہیں ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر موصوف جمع کا صیغہ ہو، موصوف جمع کا صیغہ ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، موصوف جمع کا صیغہ ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، اسی وجہ سے موصوف نامہ یہ جمع کا صیغہ ہے، شاملتی اس کی صفت کیا لائے، واحد مؤنث لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وآلائہ الکاملتی، آلائی، اب یہ بھی وہی ہے، مضاف مضاف الیہ کیوں بنایا، تو جواب دیتے ہیں 2 اسم اکٹھے آ جائے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو نکرہ کو مضاف، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ پھر سائل سوال کرتا ہے الکاملہ پر الف لام اس میں موصول کیوں بنایا، تو جواب دیتے ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول پر الف لام آنے والا وہ بمعنی اس میں موصول کے ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو اس میں موصول بمعنی اللہ تی کے بنایا، کیونکہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو واحد مؤنث کے لیے اللہ تی آتا ہے، اسی وجہ سے۔ پھر اس کو شبہ جملہ کیوں بنایا، جملہ بنا دیتے، تو جواب دیتے ہیں ہم نے نوٹ پڑھا ہے اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں تبدیل اس میں منصوب کو صیغہ صفت شبہ فعل، شبہ جملہ اسماء متکی بھی کہتے ہیں، تو شبہ جملہ ہے تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو شبہ جملہ بنایا۔ موصوف صفت کیوں بنایا، تو جواب دیتے ہیں 2 معرفہ اکٹھے آ جائے، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں، اسی وجہ سے اعلی الکاملہ کو موصوف صفت بنایا۔ پھر صفت کون سی ہے، سائل سوال کرتا ہے صفت بحال المطبوع ہے، صفت بحال المطبوع میں 10 چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، سائل سوال کرتا ہے لیکن یہاں پر 10 چیزوں میں مطابقت نہیں پائی جا رہی، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے موصوف اگر جمع کا صیغہ تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، یہاں پر آلائی جمع کا صیغہ اس کی صفت آئی واحد مؤنث کاملہ، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے نا مائی شاملتی وآلائی الکاملہ کو معطوف علیہ معطوف کیوں بنایا، تو جواب دیتے ہیں ہم نے قاعدہ پڑھا ہے حرف عطف آ جائے جہاں پر اس کے پہلے والے کو معطوف علیہ بناتے ہیں، بعد والے کو معطوف بناتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے پہلے والے کو معطوف علیہ بنایا اور بعد والے کو معطوف بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے ترکیب کرنی ہے، پھر اس طرح سے سوال جواب کرنے ہیں، اور آگے سے والصلاۃ علی سید الانبیاء کی آپ نے اجرا بھی نکال کر آنا ہے، آگے بھی آپ نے اجرا بھی نکال کر آنا ہے، میں نے صرف وعلی آلہ المجتبیٰ تک اجرا کرانا ہے، آگے آپ نے خود اجرا کرانا ہے، صرف میں نے ترکیب کرنی ہے، صرف میں نے ترکیب کرنی ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ آگے سوال جواب بھی تھوڑے سے کروں گا، آگے پھر آپ سوال جواب بھی خود ہی سنایا کرو گے مجھے، اور اجرا کا طریقہ آپ نے کر کے آنا ہوگا آگے، ٹھیک ہے، آگے اجرا کر کے آنا اور ترکیب اور سوال جواب بھی یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔